اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں کہ آج کیا کیا دیکھ سکتے ہیں۔ محکمہ پولیس کے مطابق رواں برس اب تک 39 ایسے بچوں کو بچایا گیا جو گاڑیوں میں بند تھے۔ ملک میں ایک بار پھر خسرہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق 8 ماہ کے دوران 470 کیسز رپورٹ ہوئے۔ خسرہ ایک متعدی بیماری ہے جو ایک وائرس کے ذریعے پھیلتی ہے۔ لاہور، باپ نے 3 سالہ بیٹے کو صوفے پر پٹک کر مار ڈالا۔ پارا چنار میں جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے تنازع پر 2 قبائل کے درمیان فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی۔ سنگ دل بیٹے اور بہو کے ہاتھوں قید میں رکھی بوڑھی عورت بازیاب۔ آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ اسمارٹ فون نے انسانوں کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی ہے۔ ہر انسان کو غذا ایندھن کے طور پر چاہیے ہوتی ہے، لیکن اکثر ہم اپنی ضروریات سے زیادہ کیلوریز استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ قوت مدافعت انسان کے اندر موجود ایک ایسی صلاحیت ہے جو ہمارے جسم کو بیرونی بیماریوں کے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ جن میں یہ ڈیفنس میکینزم کمزور ہوتا ہے تو وہ بیماری کی طرف زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، ان میں بیماریوں کے اثرات زیادہ نمایاں طور پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو پہلی خبر آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور اس کے متعلق جو رپورٹ بتائی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہو بہت رہا ہوگا، ہمارے پر رپورٹ یا تو کم ہیں یا پھر یہ کہ احتیاط یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، اور وہ ہے بچوں کا گاڑی کے اندر بچوں کو چھوڑ کر نکل جانا۔ یہ ہوتا رہتا ہے، اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ شیشے بند کر دیے یا لاک کی ہوئی گاڑی ہوتی ہیں اور چائلڈ لاک ہم لگاتے نہیں ہیں، یا کوئی اور ایشوز ہو جاتے ہیں کہ گاڑی میں بچہ ہوتا ہے اور ہم شاپنگ کے لیے چلے گئے، کچھ اور کام کے لیے ہم نکل گئے۔ بچہ ہوتا ہے، یہ خدا نہ خواستہ کچھ گاڑی کے اندر ایسی حرکت کر دے، گیئر آگے پیچھے کر دے، یا کوئی ایسے اسٹیئرنگ کے ساتھ پرابلم کر دے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کار والے حضرات ہیں، اور دنیا میں کروڑوں لوگ کار والے حضرات ہیں، اور اب یہ کار کا رجحان ایک طرح سے اگر میں کہوں تو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب ڈیفینیٹ جب کار لینی ہے تو پھر جب ہم کار والے نہیں تھے، اس وقت کے بعد جب ہم کار والے ہوئے ہیں اور ایک فیملی ممبر بھی ہیں، تو ہمیں کچھ اس کے بھی طریقہ کار کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اب خود کو بھی، اپنی فیملی کو بھی، دوسروں کو بھی نقصان سے بچائیں۔ بچوں کی رپورٹ کیا تھی کار میں جو رکھ کر چلے گئے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بچوں کو 10 منٹ کے لیے بھی بند گاڑی میں چھوڑنا ان کی موت کا سبب ہو سکتا ہے۔ بچوں کو گاڑیوں کے اندر چھوڑنا ان کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ دم گھٹنے، بے ہوشی اور یہاں تک کہ شدید گرمی اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کی موت ہو سکتی ہے۔ دبئی پولیس کے مطابق رواں سال 2021 کے پہلے 5 مہینوں میں کاروں اور لفٹوں میں بند بچوں کی 95 تکلیف دہ کالوں کا جواب دیا گیا۔ محکمہ پولیس کے مطابق رواں برس اب تک 39 ایسے بچوں کو بچایا گیا جو گاڑیوں میں بند تھے۔ ان میں سے کچھ کو غلطی سے وہاں چھوڑ دیا گیا، جبکہ کچھ کے والدین نے انہیں خریداری کے لیے جاتے ہوئے کاروں میں بند کر دیا تھا۔ بچوں کی عمریں 2 اور 4 سال تھیں۔ والدین نادانستہ طور پر گاڑی کی پچھلی نشستوں پر سونے والے اپنے بچوں کو بند گاڑیوں میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے جہاں بچے اپنے والدین کے علم کے بغیر کاروں میں گھسنے میں کامیاب ہوئے۔ اس میں ایک مشورہ میں یہ بھی دوں کہ کار میں بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہوگا کہ جیسے بچہ سو رہا ہے اور ہم اتر کر گئے کہ یار چلو ابھی میں آتا ہوں، تو دکان پہ بھی رش ہو سکتا ہے، آنے جانے میں بھی لیٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا خدا نہ خواستہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ گئے اور آپ ہی کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، تو آپ کو حادثہ ہو گیا اور بچہ کار کے اندر بالکل کھڑکیاں اور ونڈو ساری اس کی بند ہے، لاک ہے، اب بچہ رو رہا ہے اور کسی کو خدا نہ خواستہ آواز بھی نہیں جا رہی ہے،
تو یہ بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض لوگ گھروں میں اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. بہت ہی ڈینجرس ہے. بچہ کب اٹھ جائے, اٹھ کر خدا نہ خواستہ کیا ایسا کام کرے, اللہ نہ کرے کہیں کود جائے یا کوئی ایسا اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے, دروازہ کھولنے میں ایشو ہو جائے, یا خدا نہ خواستہ گھر میں گیس گھر میں بھی آ جاتی ہے اور گھر میں بھی اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں. اگر کوئی ایسی آن آف کرتے ہوئے کوئی خدا نہ خواستہ کرنٹ کا سلسلہ ہو جائے, یا گھر میں کوئی ایسا موذی جانور آ جائے جس سے بچہ ڈر جائے, واٹ ایور, کچھ بھی ہو سکتا ہے. گیلریاں ہوتی ہیں کئی گھروں کے اندر, بچہ گیلری سے خدا نہ خواستہ کود سکتا ہے. بچوں کے تعلق سے ہماری جو بے پرواہی ہے اس کا نوٹس کرنا چاہیے. بچہ سیڑھی اترتے چڑھتے وقت اس کو نوٹس کرنا چاہیے. نئی باتوں کا توجہ ہوتی ہے لوگوں کی, یا مطلب بس یہ کہ اپنے کام میں ہم مصروف ہوتے ہیں. اب بچوں کو ڈیفینیٹلی کوئی ایک آدھ تو بچہ ہی, جیسے نابینا کے لیے ایک آدمی ضروری ہے تو بچے کے لیے بھی تو ایک شخص ضروری ہے یا نہیں ہے, کہ وہ اس بچے کو کیئر کرے اور اس کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ دے. اسی طرح لفٹ ہے. اب موسٹلی جو بلڈنگز ہیں دنیا بھر میں اس میں لفٹ ہوتی ہیں, اور ایک سے زائد لفٹ بھی ہوتی ہیں. اور اب تو تقریباً یہ 10 منزلہ, بلکہ 6 منزلہ, 5 منزلہ, 15 منزلہ, تو اس طرح ہائی رائز بلڈنگز بنتی ہیں, ان میں بھی لفٹس ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس میں فیملی رہتی ہیں تو بچہ چڑھتا اترتا, بچوں کے لیے بڑی آزادی ہوتی ہے. اب ایسا کوئی لفٹ سسٹم مجھے میری نوٹس میں نہیں, اگر ہو تو میں نہیں جانتا, ہو تو کوئی تعجب بھی نہیں ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے کہ بچے سے لفٹ کھلے ہی نہ. ہر فلور پر لفٹ کے کوئی کوڈس ہوں اور وہ اتنے کم از کم اونچے ہوں کہ بچے کا ہاتھ نہ پہنچے. کہ نارملی جو لفٹ کا جو کالنگ بٹن ہوتا ہے وہ اتنا نیچے ہوتا ہے کہ بچہ بھی اس کو دبا سکتا ہے. اور بعض اوقات بچوں کے لفٹ میں اکیلے ہونے کی وجہ سے, ایک یا دو یا اس سے زائد یا کم بچے لفٹ میں ہیں, اس میں حادثات ہوئے ہیں, بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بچے انتقال کر گئے. جی ہاں, اور یہ ویڈیوز ہم نے خود اپنی سبق آموز خبریں میں بھی دکھانے کی ہم نے کوشش کی ہے. تو بچہ ہوتا ہے, اس کو اکیلا چھوڑ دینا, سڑک پر اکیلا چھوڑ دینا, روڈ کراس کرتے ہوئے اکیلا چھوڑ دینا, سیڑھی چڑھتے اترتے ہوئے اکیلا چھوڑ دینا. ہم گھر میں ہیں, ہمارا یعنی بچہ تو بچہ ہے, یا تو سویا ہوا ہے, جاگ رہا ہے تو آواز کیوں نہیں ہے اس کی, وہ کیا کر رہا ہے, نوٹس کرنا چاہیے ہم کو. اور یہ چند سالوں کی مشقت ہے, چند سالوں کی مشقت ہے جو والدین اور جو سرپرست اور گارڈینس ہوتے ہیں ان کے لیے چند سالوں کی مشقت ہے. پھر ماشاءاللہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں وہ کیئر کر لیتا ہے یا کال کر لیتا ہے, یہ سب چیزیں بچہ کر سکتا ہے. کیونکہ موبائل خدا نہ خواستہ اگر بچہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو موبائل اگر گاڑی میں بھی ہو تو بچہ تھوڑی موبائل یوز کر سکتا ہے, لفٹ میں ہو. اچھا, یہاں پر میں ایک بات مشورتاً ایک اور عرض کرتا چلوں. کئی لفٹ ایسی ہیں آپ کی شاید بلڈنگز میں یا آپ کی آفیسز کے اندر یا آپ کی کسی بھی عمارت کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو اس لفٹ کے اندر نہ انٹرکام ہے, نہ اس کے سٹاپ کا بٹن کام کر رہا ہے, نہ اس کے الارم کا بٹن کام کر رہا ہے. یہ نوٹس کیجئے گا پلیز. اس میں آپ کے کوئی بوڑھے ماں باپ, آپ کے گھر کی عورتیں اور گھر کے بچے کوئی بھی پرابلم میں آ سکتے ہیں. اب اترے لفٹ میں یا چڑھے لفٹ میں اور یہاں لوڈ شیڈنگ بھی چل رہی ہوتی ہے یا خود ٹیکنیکلی فالٹ ہو گیا اور لفٹ رک گئی. لفٹ جب رکتی ہے تو اس کا فین بھی بند ہو گیا, اس کی لائٹ بھی بند ہو گئی. اب کوئی ایسی ایمرجنسی, نہ انٹرکام, نہ اس کا ایمرجنسی بٹن, نہ اس کا کوئی اور. اچھا, یا پھر اسٹاپ کرنے کے لیے بھی تو بٹن ایک ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کپڑا پھنس گیا ہے یا بچہ پھنس گیا ہے یا کوئی سی چیز پھنس گئی ہے, امیڈیٹلی بٹن اسٹاپ کیا اور لفٹ رک گئی, اور وہیں مطلب پھر وہ تھوڑا سا پروسیجر کے بعد ہم ترکیب بنا سکتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی لفٹ لگی ہے تو لفٹ کے اندر یہ فنکشنز موجود ہیں اور اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ کار بھی معلوم ہونا چاہیے. تو لفٹ ہے, کار ہے, اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اس میں اپنے بچوں کا اور اپنے دیگر فیملی ممبرز کا جو ایک خیال رکھنا ہے, اور سیلف پروٹیکشن جو ایٹیکیٹس ہیں اس کو باقاعدہ اس کو سمجھنا اور سیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا اگر آپ اس وقت مجھے جہاں بھی دیکھ اور سن رہے ہیں, آپ کا کہیں بھی آنا جانا لفٹ کے ذریعے ہے یا آپ کا کہیں بھی آنا جانا کار کے ذریعے ہے, تو کائنڈلی اب کبھی بھی ایسا مت کیجئے گا کہ آپ گاڑی سے اترے, بیٹا 2 منٹ بیٹھنا میں آ رہا ہوں, بیٹا 2 منٹ بیٹھنا میں آ رہا ہوں, وہ
بیٹا 2 منٹ گھر میں نہیں بیٹھتا، کار میں کہاں سے بیٹھے گا؟ آپ گھر میں بیٹے کو 2 منٹ بٹھانے میں مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ کسی نہ کرسی پہ بیٹھتا ہے نہ کسی دسترخوان پہ بیٹھتا ہے۔ آپ بولے بیٹا کار میں بیٹھنا، اور وہ کار میں اس کو ہلائے گا اس کو ہلائے گا، وہ سوئچ نکال دیا، وہ فیوز اڑا دیا، کچھ سیٹ پہ پرابلم کر دیا، گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ جب پتہ ہے کہ بچے کی یہ پریکٹس رہتی ہے کہ ہمارا بچہ بیٹھتا نہیں ہے یا پھر بیٹھتا ہے تو پھر خدا نہ خواستہ گھٹن ہو سکتی ہے، کار میں اچانک فائر ہو سکتا ہے، کار میں اچانک آگ لگ سکتی ہے، کار میں اچانک شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی آ کر کار کو ایکسیڈنٹ کر سکتی، کھڑی کار کو بھی تو لوگ مارتے نہیں مارتے۔ تو ان تمام تر پہلو کو، اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ کئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی بالکل فرضی گفتگو ہے، نہیں، یہ واقعات دنیا بھر میں رپورٹس ہوتے رہتے ہیں کم یا زیادہ، مگر ہم چونکہ اگنور کر جاتے ہیں اور اسے سیریس نہیں لیتے۔ اور ابھی بھی جیسے میں کہہ رہا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ کئیوں کی نیتیں بن رہی ہوں کہ نہیں یار بات تو سمجھ میں آتی ہے، یار بچوں کا تعلق ہے، ہمارا تعلق ہے، لفٹ کا تعلق ہے، اور یہ ہے تو وہ ہے تو یہ ایمرجنسی وغیرہ نہیں، یا بات تو اس کی درست ہے، یا کچھ کرنا چاہیے۔ اب ہمارا بھی عجیب ہے، غریب ہے، رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو ہمارا وہ سافٹ ویئر ری انسٹال ہوا ہوگا، ابھی کی باتیں تقریباً بھول بھلیا ہو گئی ہوں گی، تاکہ نسیان جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوگا، اگنور کر دیتے ہیں، ڈیلے ٹیکٹس سے کام لیتے ہیں کہ یار کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے۔ تو اس میں ہم سب کی، میں بھی ہوں اس میں آپ بھی ہیں، ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، دیر آر ٹو بگ پلر، بہت زبردست، یہ بہت بڑے پلر ہیں، سیفٹی بھی اور سیکیورٹی بھی۔ ہم سیکیورٹی کو بھی دیکھتے ہیں بٹ سیفٹی کو بھی دیکھیں۔ سیفٹی میزرز یہ پوری ایک الگ سائنس ہے، سیکیورٹی میزرز یہ پوری ایک الگ سائنس ہے۔ ہر ایک کے یہاں سیکیورٹی کی ضرورت ہو یا نہ ہو، سیفٹی کی ضرورت موسٹلی سب کے یہاں ہوا کرتی ہے۔ ہم سب کو آزمائش سے اللہ بچائے، اس کے کرم ہے، وہ بغیر آزمائش بغیر امتحان کے ہمیں فل پاس کر دے اور کرم ہو جائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبتیں، سب کی حفاظت فرمائے۔ کچھ باتیں عرض کرنی تھی وہ میں نے کر دی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معاشرتی خرابیاں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ سوشل ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، اور بڑے مطلب کہ وہ پریشان والے ہیں کہ یار اتنی سی چیزوں پر، اتنی سی باتوں پر، جیسا بھی آپ نے وہ سنا ہوگا کہ اماں کو قید کر لیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اور ایشوز ہیں جو ہم نے اس کو ایک پیکیج کی صورت میں لیا ہوا ہے۔ تو یہ معاشرتی طور پر جو خرابیاں ہمارے یہاں سوسائٹی میں ہو رہی ہیں، آئیے ان کی کچھ خبریں دیکھتے ہیں۔ لاہور، باپ نے 3 سالہ بیٹے کو صوفے پر پٹک کر مار ڈالا۔ کبوتروں کے جھگڑے پر نوجوان قتل، مقتول نوجوان کے اہل خانہ نے ملزم کو گھر سمیت زندہ جلا دیا۔ موبائل فون کی لت، جرمن بچوں نے وقت نہ دینے پر والدین کے خلاف ریلی نکالی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ خبریں یہ سمجھے بہت ہی سلیکٹڈ ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے اس میں، جیسے میں آپ کو ایک اور اس میں خبر شیئر کروں کہ یہ سنگ دل بیٹے اور بہو کے ہاتھوں قید میں رکھی بوڑھی عورت بازیاب۔ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ کیا کیس تھا؟ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ سنگ دل بیٹے اور بہو کے ہاتھوں قید میں رکھی بوڑھی عورت بازیاب۔ مکان کی لالچ میں بیٹے نے بیوی کے ساتھ مل کر بوڑھی ماں کو قید میں رکھا ہوا تھا۔ پولیس نے بوڑھی عورت کو بازیاب کروا لیا ہے۔ پولیس بیان کے مطابق بیٹے اور بہو نے سندھ کے نواحی علاقے میں موجود مکان کی لالچ میں ضعیف العمر عورت کو کراچی میں قید کیا ہوا تھا۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی کارروائی کر کے حبس بیجا میں رکھی ہوئی عورت کو بازیاب کروایا اور ملزمان کو گرفتار کیا۔ یہ ہماری معاشرتی طور پر ہماری سوچوں کی پس، جس کے بالکل سوچیں ہماری تباہ و برباد سی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کہیں مال کی محبت، کہیں جائیداد کی محبت، تو کہیں کسی اور چکر میں ہم نہ اپنے والدین کا ادب اور احترام کر پا رہے ہیں، نہ ان کے حقوق کی ادائیگی کا کوئی خیال ہے، نہ شوہر اور بیوی کے معاملے میں بھی یہی پرابلم ہے، اولاد اور والدین کے بارے میں یہ پرابلم ہے، پڑوسیوں کے تعلق سے بھی یہ پرابلم ہے۔ دنیا میں عجیب و غریب قسم کے معاملات ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر صرف ہم اسی پر اپنی یہ سلسلہ کرنا شروع کریں تو دنیا میں آئے دن کئی اس طرح کی رپورٹس بیان وہ آتی ہیں نیوز کے اندر کہ یہ ہو گیا، دماغ کام نہیں کرتا کہ اتنی زیادہ تباہی و بربادی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور میں
اپنا تو یہی پہلے بھی ذہن عرض کر چکا ہوں کہ دین سے دوری کی وجہ سے آپ کو کہیں بھی یہاں پر کوئی صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے والا، اسلام و دین کی تعلیمات پر پراپرلی عمل کرنے والا شخص آپ کو اس طرح کے واقعات میں آپ کو کہیں ملے گا نہیں. ہاں وہ ایز اے مظلوم تو شاید سامنے آ سکتا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس سے ظالم آپ کے سامنے شاید نہ آئے کہ میاں بیوی مل کر ماں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کریں اور ماں کے ساتھ اتنی بڑی بدسلوکی کریں، یا ماں اور بیٹا مل کر اپنی بہو کے ساتھ اتنا بڑا ظلم و زیادتی کریں. یہ بھی ہو جاتا ہے کہ باپ اور بیٹا اور ماں مل کر بہو کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ساس و سسر مل کر زیادتی کرتے ہیں، دو بھائی مل کر بہن کو وراثت کے معاملے میں ظلم کا نشانہ بنا دیتے ہیں. تو یہ بڑا عجیب ہے، اور یہ مال کے فتنے کی وجہ سے بھی زیادہ تر مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن کریم نے کتنا واضح طور پر فرما دیا، تمہیں غافل لکا مال کی زیادہ طلبی نہیں، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اچھا یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو پتہ چل جاتی ہے. نہ جانے دنیا میں سے کئی کیسز واقعات ایسے ہوتے ہوں گے قتل کے، اور مطلب کہ عزت برباد کر دینے کے، ظلم و زیادتی کے، چپ چپ کر لوگوں کا مال ہڑپ لینے کے، کڈنیپنگ کے. کتنے دنیا میں ایسے حرام اور ناجائز اور غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہوں گی جو انہوں نے اپنے زوم میں، تو کرنے والوں نے یہی اپنے دماغ میں سوچا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اور وہ نکل بھی گئے، پتہ بھی نہیں ہے، رپورٹ بھی نہیں ہوئے، کسی نے ڈر کے مارے، کسی نے کس مارے سے کچھ نہیں کیا. مگر ان تمام ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے سے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ نے قرآن کریم کا یہ ارشاد پڑھا نہیں ہے سورہ زلزال کے اندر؟ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس روز اپنی خبریں بیان کرے گی. یعنی قیامت کی یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں، یعنی زمین اپنا راز اگلے گی. کیا؟ جس نے اس پر نیکی کی زمین بتائے گی، وہ زمین کا حصہ بتائے گا، جس نے اس پر برائی کی وہ بتائے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھے گا. یہ کتنے واضح ارشادات قرآن کریم میں ہیں، اور یہ مطلب کہ ہمارے سوچنے سمجھنے، صحیح بات کرو، ہمارے سدھرنے کے لیے بہت ہیں یہ. لیکن بس ہمارے پر ایسی دنیا کی، مال کی محبتیں اور دین کی دوری کی وجہ سے بیسک ہے. دین کی دوری اور دین کے قریب آنے کے لیے ہم اپنے کو شاید تیار نہیں کر پا رہے، کیونکہ اس میں گناہ چھوڑنا پڑتا ہے، گناہوں میں لذت ہوتی ہے، اس کی تباہی بھی لوگ جانتے ہیں، بربادی بھی لوگ جانتے ہیں. یہ بات لاجیکل ہے، پروف ہے، مطلب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہے. آپ کالا رنگ کریں گے تو سفید تو دیوار پر نظر نہیں آئے گا نا، کالا ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. اس کے لیے عاشقان رسول کی صحبت، نیک صحبت، جیسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی الحمدللہ، ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، یہاں وہاں کی کوئی ایسی چیزیں ہی نہ دیکھیں کہ جس کی وجہ سے دل، دماغ، روح کو خرابی کا سامنا کرنا پڑے. اللہ تعالی ہم سب کی ان بنیادی جو ہماری خرابیاں ہیں، معاشرتی طور پر جو ہماری بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو بھی ہمارے اندر خرابیاں، گناہوں کی عادتیں، اللہ کریم ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کل ایک بڑی ٹرم مشہور ہوئی ہے، اصطلاح مشہور ہوئی ہے، امیون سسٹم، قوت مدافعت. یہ اس کے تعلق سے کچھ ایک ہمارے پاس رپورٹ ہے، اور ڈاکٹر کامران کے اس حوالے سے ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. قوت مدافعت کیسے بڑھائی جائے؟ سائنس نے بتا دیا. قوت مدافعت انسان کے اندر موجود ایک ایسی صلاحیت ہے جو ہمارے جسم کو بیرونی بیماریوں کے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے، اور اگر کوئی بیماری انسان پر حملہ آور ہو جائے تو یہ قدرتی طاقت اس سے لڑتی بھی ہے. قوت مدافعت کا ہماری صحت کے ساتھ سیدھا تعلق ہوتا ہے. جس قدر ہماری قوت مدافعت فعال ہوگی، اسی قدر زیادہ بیماریوں سے بچا رہا جا سکتا ہے. سائنسی شواہد سے ثابت ہوا ہے کہ اچھے طرز زندگی کو اپنا کر اپنی قوت مدافعت میں قدرتی طور پر اضافہ کیا جا سکتا ہے. ریسرچ فار ہیلتھ سائنسز کے تحت کیے گئے مطالعے کی روشنی میں ماہرین صحت کا ماننا ہے کہ نیند پوری لینا، پانی کا زیادہ استعمال، پھل سبزیاں کھانا، مصنوعی مٹھاس سے بچنا، درختوں اور سبزے کے قریب رہنا قوت مدافعت بڑھانے کے قدرتی طریقے ہیں.
اس سے پہلے کہ میں اس پر مزید کچھ عرض کروں، پہلے ڈاکٹر کامران کے اس حوالے سے جو رائے ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ قوت مدافعت جو انسان کا اپنا جو ڈیفینس میکنزم ہوتا ہے اگینسٹ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں یا وائرل انفیکشن وغیرہ جو ہوتے ہیں، جب انسان وہ اس سے متاثر ہوتا ہے تو آپ کا جو جسم کا میکنزم اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا بنایا ہے کہ آٹومیٹکلی اس کے اندر اس جراثیم سے لڑنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ صرف بیسیکلی اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جن میں یہ ڈیفینس میکنزم کمزور ہوتا ہے تو وہ بیماری کی طرف زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، ان میں بیماریوں کے اثرات زیادہ نمایاں طور پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قوت مدافعت کو اپنی باڈی کے اندر بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے، یا اس کو بڑھا کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ قوت مدافعت جو ہے آپ کا ایک فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو ہے وہ اس کا کام کرتا ہے۔ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ کی بیلنس ڈائٹ۔ آپ جب پراپر طریقے سے خوراک نہیں لیتے ہیں یا بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے ہیں تو آپ کا ڈیفینس میکنزم اس کے اندر کمزور ہو جاتا ہے۔ سپوز مثال کے طور پہ کوئی انسان گوشت ہی کھائے جا رہا ہے تو گوشت کھا کے صرف پروٹین لے رہا ہے، باقی چیزوں سے وہ اوائڈ کر رہا ہے، تو آپ کو تمام چیزوں کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ صرف سبزیاں استعمال کرتے رہتے ہیں، گوشت کا استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اپنی ڈائٹ کو ان تینوں چاروں چیزوں کو ساتھ لے کے بیلنس ڈائٹ بنائیں، جس میں سے آپ گوشت بھی ایک پراپر طریقے سے یوز کریں، دالیں بھی استعمال کریں، فروٹس بھی استعمال کریں، اور جو دوسری چیزیں اس کا بھی استعمال کریں، تاکہ ایک بیلنس ڈائٹ ہو۔ وقت پہ خوراک لیں، پراپرلی طریقے سے لیں، اچھی طرح چبا کے اس کو استعمال کریں، تو آپ اس خوراک کا صحیح جو فائدہ ہے وہ اپنی باڈی کو دے سکتے ہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پانی کی مقدار باڈی کے اندر پوری رکھنا۔ ہمارے یہاں پانی بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، صرف حسب ضرورت جب پیاس محسوس ہوتی ہے تب پانی کو استعمال کیا جاتا ہے، کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت کے اندر تو پانی کی مقدار آپ کے اندر باڈی کے اندر بہت کم ہوتی ہے۔ نارمل روٹین میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پی لینا چاہیے آپ کی، لیکن ورکنگ کنڈیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے جو ہے کام سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے فرض کریں آؤٹ ڈور پہ کوئی کام کرنے والا بندہ ہے تو وہ جو ہے اس کی پانی کی ریکوائرمنٹ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی ایک انڈور یعنی اندر بیٹھ کے کام کرنے والے بندے کی نسبت۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نیند کو اپنی پوری کرنا۔ لیکن نیند بھی بیسیکلی ہماری باڈی کا ایک امپورٹنٹ چیز ہے، کہ نیند کے اندر انسان کو ایک ریسٹ ملتا ہے، تمام آرگنس کو، تمام چیزوں کو، اور بہت ساری چیزوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب آپ نیند کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے جو ذہن کے خلیے ہیں، دماغ کے خلیے جو ہیں گروتھ کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں ایک بہتری چیز ہوتی ہے جب آپ دیکھیں سو کے اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں اور آپ ایک اچھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں موجود ہوتے ہیں۔ تو بہتر ہے نیند بھی آپ پوری کریں، اور نیند پوری کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کم از کم 6 سے 8 گھنٹے ڈیلی بنیاد کے اوپر پراپر نیند لیں، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے آپ کی ورزش، کہ آپ اپنی، کیونکہ ہماری لائف اس قسم کی ہو گئی ہے، ہم لائف اپنی جو ہے اتنی بزی ہم لوگوں نے کر لی ہے، ہر چیز کے اندر مصروف ہو گئے ہیں، تو ہم اپنی ایکسرسائز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ تو اس میں ضروری چیز ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم 12 منٹ ایکسرسائز کے لیے، ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہی صحیح، اس کے لیے وقت ضرور نکالیں، اس سے کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے آپ کا۔ پانچویں چیز جو ہے آپ کی، اس کے اندر جو آپ کی ایک غلط عادتیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی کو اسموکنگ کی عادت ہے یا کسی کو کولڈ ڈرنک وغیرہ زیادہ پینے کی عادت ہے۔ جب آپ ایک اس قسم کی عادتیں لیتے ہیں تو آپ کا وہ ڈیفینس میکنزم کو کمزور کر رہی ہوتی ہے، وہ اسٹرانگ نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ جو چھٹی چیز کے اوپر ہم آتے ہیں تو وہ ہوتی ہے جیسے مٹھاس وغیرہ جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں، میٹھے کا استعمال بھی ضرورت سے زیادہ نہ کیا جائے، ایک نارمل بیلنس طریقے سے آپ یوز کریں اور اس کو یوٹیلائز بھی کریں، اس کو آپ برن بھی کریں، اس کو آپ باڈی کے اندر ختم بھی کریں، جو بھی آپ چیز یوز کر سکتے ہیں۔ ایک اور اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو فی زمانہ بہت زیادہ نظر آتی ہے، کہ جو ذہنی تناؤ ہے انسان کے اوپر، وہ بھی آپ کا جو ہے ڈیفینس میکنزم کو کمزور کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر بھی یہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ذہنی تناؤ میں نہ رہیں، یعنی کہ آپ ڈپریشن کی کیفیت میں یا انگزائٹی کی کیفیت میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہر گھر میں، ہر جگہ پہ کسی کو جاب کا مسائل ہوتے ہیں، کسی کو گھریلو کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ بچوں کی ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ ایک ڈپریسو فیز کے اندر بندہ چلے جاتا ہے۔ اب جب آدمی ڈپریشن فیز میں چلے جاتا ہے تو بہت سارے مسائل دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے خوراک کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ تو لازمی بات ہے جب آپ خوراک کی کمی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی
जो इंटेक है वो काफ़ी हद तक कम होती है, तो फिर उसकी वजह से आपको कमज़ोरी, लागरपन और इसी तरह आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो वीक तर होकर चला जाता है। तो बेहतर यही है कि डिप्रेशन यानी आप एंग्जाइटी की तरफ, ज़हनी तनाव की तरफ ना जाएं, और उसके लिए बेहतरीन ज़रिया यही है कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें। उससे अच्छा कोई बेहतरीन तरीका मौजूद नहीं है। इसके अलावा अपने डॉक्टर से कंसर्न करके भी, अगर ऐसी कोई सूरत हाल है खुदा न खास्ता आपके साथ कि आप ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं या ज़हनी तनाव का शिकार हैं, तो किसी डॉक्टर से रुजू करके उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप अमल करके आराम से अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर अपने डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 2 चीज़ें और मैं इसमें ऐड कर दूंगा। एक, विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब विटामिन सी कहाँ से मिलेगी? कुछ तो आपको अद्वियात की सूरत में मिल जाती हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप नेचुरल जो वे है उसको इस्तेमाल करें। नेचुरल वे जो है आपको फ्रूट्स के ज़रिए जो है विटामिन सी बहुत अच्छी तादाद में मिल जाती है। जैसे सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी रस वाले फ्रूट जो है, वो कोई से भी आपने उसमें एक बड़ी तादाद में विटामिन सी आपको मिलती है। विटामिन डी का आप इस्तेमाल करें। विटामिन डी जो है आपकी हड्डियों के लिए तो मजबूत करती है, लेकिन साथ में जो है दूसरे जो मामलात हैं यानी डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें भी काफ़ी काम आती है। इसमें अंडे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली इस्तेमाल कर सकते हैं, या एटलीस्ट कम से कम 12 मिनट या 26 मिनट जो है ना धूप के अंदर एक्सपोजर आपका प्रॉपरली होना चाहिए, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिस पे आप अमल करके अपना डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डॉक्टर कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस आपकी थी और यानी मालूमाती बातें आपने की हैं। अगरचे पहले भी हमने इस पर कुछ ना कुछ सुना, लेकिन बड़ी एक सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ आपने बात की। मैं एक बार फिर डॉक्टर कामरान ने जो हमें हिदायत दी हैं उसको मैं थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ कि इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़अत, आजकल कोरोना की वजह से इसको बहुत ज़्यादा, इस वर्ड को, इस लफ्ज़ को और इसकी लॉजिक को वजाहत के साथ बयान किया गया है कि आपका क़ुव्वत, जैसे जो हमें ये जो वैक्सीन लगती हैं, ये वैक्सीन क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती हैं, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। गोया कि आपके अंदर एक आर्मी डेवलप हो रही होती है, जो बाहर से आए हुए जरासीम या इस तरह की जो वायरस या वायरल होता है, वो जो हमलावर होते हैं, तो हमारी ये इंटरनल आर्मी जो है ये उससे लड़ने की ताकत रखती है। और अगर आर्मी में लड़ने की ताकत ना हो तो उसका नुकसान कितना हो सकता है, ये समझ। तो एक पूरी अंदर में एक आर्मी इस्टेब्लिश करनी है और ना होने की सूरत में प्रॉब्लम होता है। तो अब इसकी पूरा प्रोसीजर है। जैसे इन्होंने सबसे पहले का डाइट यानी कि खाना पीना, तो एक इसकी ये भी एतदाल के साथ हो, ना सिर्फ खाली गोश्त हो, ना सिर्फ वेजिटेबल सब्जी हो, बल्कि हर चीज़ अपनी दुरुस्त मिक़दार में और अच्छी तरह चबाकर और एक बड़ी कैलकुलेटेड अंदाज में ली जाएं। इसके लिए भी आप कोई अच्छे डॉक्टर से इस मामले में मुशावरत करके एज़ पर कैलोरीज आप ले सकते हैं। क्योंकि इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज की बात बताऊंगा, क्योंकि यहाँ एक्सरसाइज को भी डॉक्टर कामरान ने हाईलाइट किया है। इस तरह पानी, बहुत प्यारी बात की डॉक्टर कामरान ने कि हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं, जबकि पानी टाइम इसका लगा वो लेना है, क्योंकि हम सोते हैं, उठते हैं और दीगर एक ख़ास मसरूफियत, नमाज़ें वगैरह अगर आप ले लें तो हमारा तकरीबन समझे 10 घंटे आप इसमें निकाल दें कि हम मतलब इसमें पानी पीने की शायद पोजीशन में नहीं रह सकते। ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है। अब रह गए आपके पास 14 आवर्स ऑफ डे, ठीक है, तो 14 घंटे आपके दिन भर के रह गए। आपको 12 गिलास पानी पीने हैं, तो मोर और लेस एवरेज आपकी 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे की एक एवरेज बन जाएगी। तो 1.5 आवर जब आप उठ जाते हैं, उठने के बाद 1.5 आवर बिफोर द स्लीप यानी सोने से पहले 1.5 आवर का आप एक टाइम सेट कर लें कि मुझे हर 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में, 2 घंटे में, इस पर सूरत हाल जो कि आप डॉक्टर से अपनी वो अपने राय ले सकते हैं। डेफिनेटली ये आपको सब मेडिकल असिस्ट साथ रखनी चाहिए। तो 1.5-2 घंटे में अब जिसका सोने का और जो जिस तरह का शेड्यूल है, ताकि 10 से 12 गिलास हमारे पानी के एटलीस्ट हो जाएं जो हम पी लें। इससे इंशाल्लाह हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा डेफिनेटली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाजमे का जो निज़ाम है, वो भी अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा और बहुत सारी परेशानियों और बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसके साथ डॉक्टर कामरान ने हमें एक और बात बताई, स्लीप यानी कि सोना, प्रॉपर सोना, जिसको मैंने चंद चीज़ें एक
اسٹڈی کی ہیں اور اس کی کافی چیزیں میں نے پڑھی ہیں. تو 7 گھنٹے سے کم سونے سے بھی بچیں, 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے بھی بچیں, یہ ایک ایوریج بنا لیں. تو انشاءاللہ اس سے ایک اچھی نیند ہوگی. اور نیند سے پہلے جو اوراد و وظائف پڑھنے کے ہیں وہ پڑھ لیں, میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا. اور ناقص عرض مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ, ایٹ لیسٹ آدھا پونا گھنٹہ, یہ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, آدھا پونا گھنٹہ پہلے آپ موبائل کو چھوڑ دیں. کیونکہ وہ جو موبائل کی جو روشنی ہے اور جو پڑھنا ہے یا سننا ہے, ڈیفینیٹلی دماغ میں چیز رہتی ہے جو کہ سونے میں اتنی آپ کو وہ کس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو پراپرلی اور ایک ریسٹفل سلیپ جس کو کہتے ہیں, آرام دہ نیند, اس کو شاید وہ متاثر کرے گی. پھر آگے جا کے بندہ پھر ٹیبلیٹس کھاتا ہے. تو یہ ایک پریکٹس لیں اور نیند, اور اس کے لیے اس طرح کی چیزیں کر لیں. ایکسرسائز کے طور پر ہلکی پھلکی ایکسرسائز کو بالکل اپنے ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے. بیسٹ ایکسرسائز پیدل چلنا ہے. 45 منٹس پیدل چلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اور یہ جو بھی ہم صحت مند رہنے اور اس طرح کی چیزوں پر جو غور کریں گے, اس میں نیت یہی ہو کہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے اور رب کی رضا کے کام کرنے میں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح بری عادتیں اگر ہیں آپ کے اندر, اسموکنگ کی جیسے انہوں نے عادت بتائی, اس طرح اور بھی بہت ساری ایسی خراب عادتیں ہوتی ہیں جو آدمی لیتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے. تو کوئی ایک چیز بعد اوقات ڈراپ ہو جاتی ہے نا, تو وہ بقیہ چیزوں کو اتنا یوزفل نہیں رہنے دیتی. اب گاڑی کے 4 ٹائر ہیں, آپ بولے 3 میں تو ہوا پوری ہے نا, 1 میں کم ہے, پرابلم ہوگی نہیں ہوگی. چاروں میں ہوا جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے کہ آگے کے 2 ٹائر میں ہوا کتنی رکھنی ہے, پیچھے کے 2 ٹائر میں ہوا کتنی رکھنی ہے. آپ کہیں یار ایک ہی میں ہوا کم تھی نا, یہ ایک ہی پنچر, اب ایک ہی ٹائر پنچر ہو جائے پھر بھی گاڑی کیسے چلے گی. تو یہ پورا ایک میکینزم ہے, باڈی میکینزم ہے, ایک سسٹم آف باڈی ہے جس کو ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو بری عادتیں چھوڑنی پڑیں گی. میٹھی چیزوں کے تعلق سے کہ اس کو بھی جب بندہ زیادہ استعمال کرتا, کبھی کبھار کوئی سی میٹھی چیز ہم نے کھا لی تو ایک الگ سی چیز ہوتی ہے, وہ بھی ایک احتیاط کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں. ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی, اس طرح کی جو انہوں نے بات بیان کی, اس کو میں غور کر رہا تھا, ڈاکٹر کامران بات کر رہے تھے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی کہتے جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت, شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. بعض اوقات ہماری اسٹریس, ہماری ذہنی تناؤ, ذہنی کھچاؤ, ذہن پر بوجھ, طبیعتوں پر بوجھ, پھر موڈ کی خرابی, اس کی کئی وجوہات ہم خود ہوتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ بس جو میں چاہتا ہوں ویسا ہو جائے, جیسا میں سوچتا ہوں ویسا ہو جائے, جیسا میں سوچتا ہوں ویسا بولا جائے, جیسا میں سوچتا ہوں ویسا چلا جائے, ایسا کیوں نہیں ہو رہا, ایسا کیوں نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہوتا. اتنے آئیڈیلزم کی طرف ہم چلے جائیں گے تو کام کیسے چلے گا. میکسیمم یعنی کہ اچھی اچھی چیزیں لینے اور بری بری چیزیں چھوڑنے کی عادت بنا لیں, ایزی ہو جائیں. کھانے کے معاملے میں, پینے کے معاملے میں, یار دیکھو یار لائٹ چلی گئی, اب چلی گئی کیا کر سکتے ہیں, اب آپ کے پریشانی سے لائٹ تو نہیں آ جائے گی, یار یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ بڑھ گیا, وہ گھٹ گیا, بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم اسٹریس لے لیتے ہیں. اچھا, ایک اسٹریس کی, ذہنی دباؤ کی, ذہنی تناؤ کی جو میں آج کے دور میں خاص جو میں جس کو میں وجہ سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو یا میری سوچ غلط ہو, وہ ہمارا اوور لوڈڈ نالج کو لینا ہے. یعنی ہم ہر چیز کی معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں. سوشل میڈیا نے جو بات ہمیں نہیں پتہ چلنی چاہیے, بھائی 4 دن کے بعد یہ ہو جائے گا, 4 دن کے بعد ایسا موسم ہو جائے گا, اب 4 دن تک ذہن پہ کھچاؤ, پتہ چلا چوتھے دن یہ ہوا ہی نہیں, اور نہ پتہ چلتا تو نہ ہوتا. میں آپ کو ایک وجہ وہ سناتا رہتا ہوں, 1-2 دفعہ شاید سنائیے, موقع ہے. ایک شخص کے بارے میں نے پڑھا, اس کی پائلٹ کی لائن تھی, جہاز اڑاتا تھا, اس نے وہ لائن چھوڑ دی اور اس نے اپنی فیلڈ بدل لی. ایک دن وہ جہاز میں سفر کر رہا تھا, رات کا وقت تھا, تو رات کے وقت نارملی جو ایروپلین ہوتے, جہاز ہوتے, ان میں لائٹ بند کر دی جاتی ہے, بہت ڈیم کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ سو جائیں. اب وہ جو پیسنجر تھا, اس پیسنجر کو تھوڑی بہت جہاز میں ہل جل نظر آئی. ہوا یہ تھا کہ جہاز کی کچھ مشین میں پرابلم شروع ہو چکی تھی. اب مشین میں پرابلم شروع ہوئی تو اس کی وجہ سے جو کاکپٹ ہے جہاں پائلٹ بیٹھتا ہے اس میں اور اسٹاف میں
گفتگو چل رہی تھی اور تھوڑا سا نقل و حرکت اور موومنٹ شروع ہوئی، تو اب وہ چونکہ اس کی فیلڈ تھی تو وہ اس بات کو جانتا تھا کہ یار دیر از سم تھنگ ان دا ایئر کرافٹ، تو وہ پریشان ہوا، دیکھا سب سو رہے ہیں، اس نے کرو پرسن کو جو اسٹاف ہوتا ہے اسے کہا کہ کچھ جہاز میں پرابلم ہے اور میری یہ فیلڈ ہے، میں ٹیکنیکلی طور پہ بھی ساؤنڈ ہوں، اگر میں کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں تو آپ پائلٹ سے مشورہ کر لیں۔ اس نے کاکپٹ پہ جا کر بات کی کہ سر ایک پیسنجر ہے جو شاید اس معاملے میں ہماری مدد کر سکے، تو پائلٹ نے اسے الاؤ کیا، اس نے آ کر تھوڑے بہت کام کیا، میرا خیال آئی تھنک میں نے جو پڑھا تھا آدھا گھنٹہ شاید نہیں لگا ہوگا، اس نے کچھ اس طرح کے فنکشنس اس کو بتائے، اپنے ایکسپیرینس مل جل کر کوئی شیئر کیا، تو وہ جو فالٹ تھا وہ یوں کہہ سکتے ہیں شاید آٹومیشن سسٹم کے تحت وہ فالٹ ختم ہو گیا اور ایک اسموتھ فلائٹ ہو گئی۔ اب وہ شخص جو پیسنجر تھا جب وہ پائلٹ کے کاکپٹ سے باہر آتا ہے، جو کیبن ہوتی ہے جس میں پائلٹ جہاز اڑاتے ہیں اس کو کاکپٹ کہتے ہیں، اس سے جب وہ باہر آتا ہے تو جہاز میں وہی اندھیرا ہے اور پیسنجر نارمل سو رہے ہیں نا، سو رہے ہیں، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے، جب یہ پیسنجر کو سوتا ہوا دیکھتا ہے نا اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میری معلومات نے جگایا، ان کو چونکہ معلومات ہے ہی نہیں اس معاملے میں، یہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو ان کی معلومات نہ ہونے نے سلا کر رکھا ہوا، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور میں آدھے پونے گھنٹے تک یہی 1 گھنٹے تک میں ٹینشن میرا ہو تو گیا۔ تو یہ ایک صرف سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے شاید یہ بات نقل کی گئی ہو، ہم سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یوں کیسے ہو گیا، یار یہ کیا نیوز آ گئی، یار یہ کیا ہوگا، تو تمہیں پتہ چلا، یہ ساری باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور سچی بات یہ کہ ان میں سے میجورٹی باتیں وہ ہوتی ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی ہمارے لیے سٹریس کا اور ٹینشن کا، ڈپریشن کا اور ہمارے موڈ کی خرابی کا، اور جو چیزیں بظاہر نہیں ہونے کی ہم اس کو لیے سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں اگر ہو گیا تو اب 2025 میں کیا ہوگا کورونا کے بعد، یا 2025 تک ہم زندہ رہیں گے بھائی، ہمیں تو وہ ہے نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، لمبی لمبی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں طول عمل یعنی لمبی امیدوں سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح گھر کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم الجھتے رہتے، لڑتے رہتے ہیں، یہ بول دیا، یہ سن لیا، یہ دیکھ لیا، یہ کھا لیا، یہ پی لیا، وقت پر نہیں ملا، یہ نہیں ملا، اٹھا نہیں تو بیٹھا نہیں تو چلا نہیں تو سمجھا نہیں تو مسکرایا نہیں تو یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، ارے باپ رے باپ، کوئی کہانیاں یار، کیا ہو گیا ہم لوگ، چھوٹی چھوٹی باتیں، دنیا میں بڑے بڑے مسئلے، گھر کے اندر تو مسئلے ہی بڑے عجیب و غریب ہیں، بلب اڑ گیا، اب مسئلہ یہ گھر کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اپنا مطلب کہ بلب نہیں جل رہا، ٹیوب لائٹ نہیں جل رہی ہے، پنکھا آواز کر رہا ہے، یہ اس وقت ہمارے شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میرے گھر میں پنکھا آواز کر رہا ہے۔ اب کچھ بولنا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے چلو گھر کے حساب سے یہ ایک پرابلم ہوگا، لیکن یہ ایک بات ہے، ایک مسئلہ ہے، ایک کام ہے، اس کو ایشو بنانا، اس کو ٹینشن لے لینا، اس پر لڑائی جھگڑے شروع کر دینا، اس کو بولنا شروع کر دینا، یہ کر دینا، وہ کہہ دینا، چیخو پکار کر لینا۔ اچھا پھر چیختے ہم، وائی، کیوں چیخ رہے ہیں؟ بھائی سامنے والا بیٹھا ہوا ہے، اتنی دور بھی نہیں ہے کہ آپ چیخو گے تو آواز جائے گی۔ تو یہ تھوڑی سی ہمارے اندر بھی وہ بردباری کی کمی ہے، تحمل کی کمی ہے، صبر و برداشت کی کمی، جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم ایزی رہنا شروع کریں۔ پھر وٹامن سی اور وٹامن ڈی کے تعلق سے ڈاکٹر کامران نے جو ہمیں گائیڈ کیا ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے ڈائٹ پر تھوڑی ڈسکشن کی تھی کہ دال، سبزی، مچھلی، چکن، مرغی، گوشت اور ان تمام تر چیزوں کو پلان کر کے، روٹی بھی ہے تو چاول بھی ہیں، تو سارا ایک پلان کر کے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، اسی طرح انڈے ہیں اور مزید تو کچی سبزیاں ہوتی جو کھائی جاتی ہیں، یہ سب ہیں، فروٹ ہے، تو دن میں جیسے کہ کوئی ایک آدھ ہمارا تھوڑا سا فروٹ کھانے پر ہماری وہ چلی گئی توجہ، پھر کوئی ایک آدھ سبزی کی طرف کوئی توجہ چلی گئی، ایسی کچی سبزیاں جیسے کھیرا ہے، ککری ہے، گاجر ہے، اس طرح کی کئی کچی سبزیاں ہیں
جو ہم کھاتے ہیں وہ کھائی جاتی ہے گھر کے اندر، نارمل کھائی جاتی ہے، سیلڈ میں کھائی جاتی ہیں. تو یہ وہ کئی چیزیں جس پر ہم اگر توجہ کریں، فیملی توجہ کرے، اور اس کو چونکہ یہ کچن عورتوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور بچپن سے اگر یہ عورتیں اپنے بچوں کی اور اس طرح فیملی ممبر اپنی عادت بنا لیں، اور اس طرح ایک ڈائٹ پلان ہو جائے، آپس کے مشورے سے بھی اگر کر لیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک صحت مند گھرانہ، اور پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ عبادات، مزے کو مزہ آ جائے گا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ایکسرسائز کے تعلق سے جو ہمارے پاس رپورٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. جسمانی مشقت نہ کی جائے تو صحت کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ہر انسان کو غذا ایندھن کے طور پر چاہیے ہوتی ہے، لیکن اکثر ہم اپنی ضروریات سے زیادہ کیلوریز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً آج کل کے ماحول میں جب انسان بہت زیادہ فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنک وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کیلوریز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیلوریز ہمارے جسم میں چربی، کولیسٹرول کی صورت میں جمع ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے وزن میں اضافے کے علاوہ ہمیں بیماریوں میں بھی مبتلا کر رہی ہوتی ہے. بیماریوں سے بچنے اور خود کو فٹ رکھنے کا حل زائد کیلوریز کو جسم سے خارج کرنے میں ہے، اور یہ ورزش سے ممکن ہے. شروع میں ہلکی ورزش سے ابتدا کریں اور اپنی قوت اور عمر کے لحاظ سے اس میں بتدریج اضافہ کریں. اگر انسان جسمانی مشقت اور ورزش نہ کرے تو ہمارے جسم پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے نیند میں کمی، ہائی بلڈ پریشر، دل کے امراض، جسم کا سست پڑ جانا، خون میں شوگر لیول کا بڑھ جانا، کچھ اقسام کے کینسر کے خطرات، ہڈیوں میں درد، ڈپریشن کا شکار ہونا، وزن کا بڑھ جانا وغیرہ. کورونا کے لاسٹ 2 ایئرس نے 2020 کے جنوری سے اگر ہم بات کریں تو تقریباً 2 سال تک، اور ابھی بھی کورونا کے کچھ نہ کچھ اثرات بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کافی کمی آ گئی ہے، اللہ کرے کہ مکمل طور پر ہماری اس سے نجات ہو جائے. تاہم کورونا کے ان تمام تر مہینوں میں جو ایک بہت ہی اہم بات کھل کر سامنے آئی ہے، اس پر کافی بیان کیا گیا ہے، وہ ہے انڈور ایکسرسائز. کیونکہ جم بند تھے، ایکسرسائز کے لیے پارک میں نہیں جا سکتے تھے، تو کہاں جائیں گے؟ کیونکہ پارک بند اور جم بند، اور جم کا ماحول میں تو ریکمنڈ نہیں کرتا اتنا پرسنلی تو پہ یہ ہے کہ بھائی ایسا جم کہاں سے لائیں گے جہاں جائیں اور آپ کو نیکیاں ملیں، اور مطلب تقوی، پرہیزگاری یا گناہ سے بچ کر جم کر لے بندہ. تو جم کا ماحول اگر ایسا ہے کہ گناہوں سے بچ کر بندہ یہ ایکسرسائز وغیرہ کر سکتا ہے تو ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے. ادروائز کیونکہ 2 سال 1.5 سال تک جم بند رہے، ایکسرسائز یونٹ بند رہے، پارکس بند رہے، سب بند رہے، تو ان تمام تر اوقات میں، ان تمام تر ٹائم میں مطلب کہ انڈور ایکسرسائز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، بہت زیادہ بیان کیا گیا. تو گھر کے اندر ہونے والے ایکسرسائز 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، 15 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز، ایج وائز، ویٹ وائز، میل اینڈ فیمیل الگ الگ، ان تمام تو ایکسرسائز کے تعلق سے جو میری نالج آئی ہے، جب سبجیکٹ آتا ہے سامنے تو پھر میں کچھ نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ ساری ایکسرسائزیں عموماً بیان کی گئی ہیں. تو آئی تھنک کہ اگر آپ کوئی ایکسپرٹس ویو کے ساتھ چلیں، یہ یاد رکھیے گا کہ ایکسرسائز کا تعلق ایج سے بھی ہے اور ویٹ سے بھی ہے. آپ کا ویٹ اور آپ کی ایج آپ کو جس ایکسرسائز کرنے کی مطلب کہ پرمیشن دیتی ہے اس طرف جائیے گا. ورنہ بسا اوقات بندہ ایکسرسائز کرنے بیٹھتا ہے اور اپنی کوئی نہ کوئی پرابلم کر لیتا ہے، کوئی ہڈی سجا دے گا یا کوئی اس کی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، پٹھے بھی بعض اوقات اس سے پرابلم میں آ جاتے ہیں. تو ایکسرسائز خود ایک پورا سبجیکٹ ہے، لیکن ہر ایک کو پیدل چلنے کے گھر میں پیدل چلا جا سکتا ہے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ چلتے رہے، تھک کر بالکل بیٹھ جائیں، پھر تھک گئے. اگرچہ یہ اس طرح کے پیدل چلنا نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہے نا کہ سم تھنگ بیٹر دین نتھنگ، نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. تو بالکل بیٹھے رہنے سے اچھا ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ موومنٹ کرتا رہے. آپ موبائل پر اگر آپ بزی ہیں تو چلتے چلتے چاہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں. اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو چلتے چلتے بعض اوقات بندہ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ پراپرلی ایک ایکسرسائز کے نام پر جس سے آپ کا پسینہ نکلے، سے کیلوریز برن ہوتی ہیں اور آپ کو ایک اچھی صحت کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک ہم نے کہا کہ ایک ایکسرسائز کے تعلق سے ایک انفارمیشن تھی. سوشل میڈیا کی ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس کہ کس طرح سوشل میڈیا سے نکل کر کے آدمی پرسکون زندگی کی طرف گیا. آئیے دیکھتے ہیں.
फोन से सोशल मीडिया को निकालने वाले शख्स की कहानी। मोबाइल से जब एप्स डिलीट कर दी तो क्या हुआ? आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है। स्मार्टफोन ने इंसानों की जिंदगी तब्दील करके रख दी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुस्बत सरगर्मियों के लिए बुरा नहीं, मगर इसका हद से ज्यादा इस्तेमाल खुसूसन सोशल मीडिया से लोगों पर नफ्सियाती और जिस्मानी असरात मुरतब हो रहे हैं। सोशल मीडिया के मुआशरे और लोगों पर होने वाले असरात का जायजा लेने के लिए एक मुताला किया गया। मुख्तलिफ अफराद से किए गए मुताले के दौरान सोशल मीडिया को खैराबाद करने वाले शख्स से जब उसके तजर्बे के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो अपने मोबाइल फोन से दूर नहीं हो सकता था। चाहे घर हो या गाड़ी, दोस्तों में हो या ऑफिस में, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल किया करता था। इसे सोशल मीडिया नशे की तरह लगता था और वो अपने आप को इसमें मुब्तला समझता था, लेकिन आज वो इस कैफियत से आजाद है। ये किस तरह हुआ? इसके मुतालिक नौजवान ने बताया कि करीब 14 महीने पहले सोशल मीडिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, जिसके बाद सबसे पहले तो उसकी नींद बेहतर हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ आने लगा। एहसास कमतरी, बेचैनी और नफ्सियाती असरात जो इस पर सोशल मीडिया की वजह से हुए थे, वो इनसे भी आजाद हो गया है। इसका मजीद कहना था कि हर दिन इसके कई घंटे सोशल मीडिया पर गुजर जाते थे, जिसका उसको इदराक तक नहीं होता था, लेकिन अब वो खुश है कि इसको सोशल मीडिया छोड़े 14 महीने गुजर चुके हैं। अब चीजों के बारे में सोचने समझने का ज्यादा वक्त मिल रहा है, खानदान और अपने लिए वक्त भी ज्यादा मुयस्सर है। ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात थी। अगर आपके पास इस वक्त भी अगर आपके पास कोई आपका स्मार्टफोन है और आप अपने स्मार्टफोन के अंदर देखें तो आपके इस फोन की स्क्रीन पर आपको कई अपनी एप्लीकेशनें आपने डाउनलोड करके स्क्रीन पर आपने उसको रखी हुई हैं, राइट? अब आप गौर करें कि इनमें से नंबर 1 वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो पूरे साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए या कई महीने गुजर गए, आपने कभी उस एप्लीकेशन को खोला ही नहीं है, देखा ही नहीं है, झांका ही नहीं है, यूजलेस है, बस ले लिया आपने, तो उसको अनइंस्टॉल कर दें अगर वाकई इसका कोई है ही नहीं इस्तेमाल। सेकंड, अब वो देखें जो आपके महज वक्त को बर्बाद कर रहा है, वक्त को ज़ाया कर रहा है, कब्र आखरत को नुकसान पहुंचा रहा है और आपकी मतलब आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, वो एप्लीकेशंस देखें, डिलीट अनइंस्टॉल कर दें, निकाल दें मोबाइल से। निकल गई, अब मोबाइल में रहा क्या? कितना इजी हो जाएंगे आप। इसी तरह कई लोग हैं जिनका हकीकत ये कि सोशल पेजेस से इनका है, अच्छा है भी नहीं, शायद ऐसे एक तादाद मिलेगी इस वक्त भी सोसाइटी के अंदर जो सोशल मीडिया या सोशल पेजेस के ताल्लुक से इनको इतनी वो नॉलेज है ही नहीं, कोई वो नहीं रखते मालूमात, वो यूज़ भी नहीं है, उनका आता भी नहीं है, उनकी भी ज़िंदगी तो गुजर ही रही है ना, और हमारी ज़िंदगी गुजरती थी। लेकिन अब एक ऐसा मामला जो हमें ज़हनी जिस्मानी तौर पर परेशान कर रहा है, हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा, हमारी कब्र आखरत को भी उससे नुकसान पहुंच रहा है, तो इस मामले में बंदा सीरियस ले, खुद को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा कि इट्स नॉट गुड फॉर मी। तो जब ये है आपके लिए दुरुस्त नहीं है हमारे लिए, तो हमने फिर इसको मतलब कि क्यों अपने साथ अटैच किया हुआ है? कोई हम प्रेशराइज नहीं है, कोई गन पॉइंट पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस नफ्स की शरारत है, नफ्स का धोखा है, शैतान ने हमको बस तबाह बर्बाद किया हुआ है, वो कर रहा है वो। तो इस तरह आप चाहें तो अपने आप को ईजी कर सकते हैं। खसरा बच्चों में बढ़ता चला जा रहा है, खसरा, इसके ताल्लुक से ये रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क में खसरा केसेस में इजाफा, 8 माह के दौरान 470 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में एक बार फिर खसरा केसेस में इजाफा हुआ है। महकमा सेहत के मुताबिक 8 माह के दौरान 470 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे पंजाब में 8 माह के दौरान 13 अजला की 63 यूनियन काउंसिलों में खसरा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 12 बच्चों की अमवात भी हुई। रावलपिंडी में 86 और लाहौर में 49 बच्चे खसरा से मुतासिर हुए। 2018 में 11,000 से जायद बच्चे खसरा में मुब्तला हुए थे। अल्लाह करीम हम सबकी हिफाजत फरमाए। इस हवाले से डॉक्टर कामरान ने हमें अपनी राय दी है, आइए वो भी देखते हैं। खसरा एक मुतादी बीमारी है जो एक वायरस के ज़रिए फैलती है और वो हमारे निज़ाम तनफ़ुस यानी सांस के ज़रिए जो है वो चले जाती है। अगर कोई खुदा न खास्ता मरीज़ ऐसा हो, खसरे का हो और ऐसी जगह पे हो जहाँ पे क्राउडेड हो बहुत ज़्यादा, या घर के अंदर ही मौजूद हो, तो वो सांस लेता है या खांसता है या छींकने से उसके जरासीम स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं, और इस तरह वो दूसरा जो है उसके जर्द में आ जाता है, तो फिर वो उसके अंदर डेवलप हो जाता है। उम्मीद तौर पर ये कहा जाता है कि खसरे की अलामत जब स्पॉट्स आ जाएं, यानी कि रेड स्पॉट्स यानी कि धब्बे अगर आपके अंदर आ जाएं, तो फिर वो ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन उम्मीद तौर पर ऐसा होता नहीं है। जब खसरा आपका स्टार्ट होता है तो अलामत से पहले से भी वो इन्फेक्शन
پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے جو علامات آپ کو ملتی ہیں وہ آپ کو فیور ملتا ہے، بخار 103 104 کے قریب بخار مل جاتا ہے، ریشز مل جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے گلے کے اندر خراش مل جاتی ہے، کچھ زکام کی کیفیت میں ملتی ہے، جسم میں درد کی کیفیت میں ملتی ہے، اور ایکسٹریم پوزیشن میں جب آپ آخر میں جا رہے ہوتے ہیں تو ایک باڈی کے اندر لال لال رنگ کے جو ہے دھبے آپ کے شروع ہو جاتے ہیں، جو خارش کا موجب بھی بنتے ہیں، خارش بھی اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر کوئی اسپیشل دوا نہیں ہوتی ہے، اس میں جو ہے آپ جو بخار وغیرہ کی دوا ہے تو بخار کو کنٹرول کریں گے، یا جسم میں درد ہے تو اس کو کنٹرول کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا ایک ویکسینیشن ہوتی ہے، اگر بچپن میں ہی اس ویکسین کو لگوا لیا جائے جو میزلس کی ویکسین کہلاتی ہے، اگر وہی آپ اس کو لگا لیں گے تو اس سے یہ ہے کہ 99% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر کسی بڑے کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کر کے، اور اگر اس کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور اس نے ویکسین نہیں بھی لگوائی ہوئی اس چیز کی، میزلس کی، جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں اس سے کنسرن کر کے مشورہ کر کے اس کی ویکسین بھی لگوا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ جب بھی ایسا کوئی خطرے کا مریض ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اس سے ایک فاصلے کے ساتھ رہیں اور اس سے انٹریکشن آپ کا کم سے کم ہو، تاکہ آپ بیماری پھیلانے کی سبب نہ بن سکیں۔ تھوڑی سی احتیاط کر کے اس بیماری سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے اس سمے دیگر بلاؤں اور آفت اور بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حادثات مزید بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ، اور یہ ایکسیڈنٹ کے بڑھتے ایکسیڈنٹ کی تعداد ہمیں موت کی یاد دلاتی ہے کہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب کون کس وجہ سے بندہ دنیا سے چلا جائے، لیکن ایک بڑی وجہ جو لوگوں کی ہلاکتوں کی ہے، دنیا سے چلے جانے کی ہے، جاں بحق ہو جانے کی ہے، اس کی ایک بہت بڑا اس وقت جو وجہ بن رہی ہے ورلڈ وائڈ، وہ حادثات ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ ہے۔ اس کی ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس اور کچھ خبریں ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ کراچی سی این جی اسٹیشن میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 4 افراد جاں بحق 7 زخمی، مسافر وین بریک فیل ہونے سے حادثے کا شکار، 3 جاں بحق 8 افراد زخمی، پتوکی میں مسافر وین اور موٹر سائیکل میں تصادم، 3 نوجوان جاں بحق، کشمیر میں روڈ حادثہ، 13 افراد جاں بحق، مسافر بس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ بہت بڑے بڑے حادثات اس وقت دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، ہم تو اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک مختصر سی چیزیں بیان کرتے ہیں شارٹ ٹائم کے تعلق سے، ورنہ دیکھا جائے تو دنیا میں ٹریفک کے حادثات، اسپیشلی جو سی این جی کے وجہ سے جو حادثات ہو رہے ہیں اور اس میں ناقص مٹیریل کی وجہ سے جو اس میں پرابلمس ہو رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس کو سیریس لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ طرح اب سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں بسا اوقات جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں وہ گیس ہیٹر کی وجہ سے بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں کہ لوگ سردی میں گیس ہیٹر لگاتے ہیں یا اس طرح کے آگ کے ذریعے جو تپش لینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس میں بے احتیاطی کی وجہ سے، گیس لیکیج کی وجہ سے کئیوں کی اموات ہو جاتی ہیں، گھر میں گیس بڑھ جاتی ہے، دم گھٹ کر مر جاتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھ کر احتیاطوں کے ساتھ جینے کی عادت پیدا کریں۔ آئیے کچھ کالس بھی لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ اس مطلب بچوں کو ہم اس کامت سے بچانے کے سوشل میڈیا کی کیا تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، اور بار بار کہنے کے باوجود بچے جو ہے وہی عمل کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے مطلب برے اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو آپ کچھ ہمیں مطلب ایسا عمل بتائیں اور ایسی حکمت عملی بتائیں جس کی وجہ سے ہم مطلب بچے کو جو ہے ان کو اس چیز سے بچا سکیں۔ پہلے کچھ اس موضوع پر میں نے عرض کی تھی، آلٹرنیٹ دیں۔ بچہ اس وقت آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے یا کسی کمرے میں بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا ہے یا موبائل پہ مصروف ہے، آپ نے لے لیا، دو، جب دیکھو موبائل پہ مصروف رہتے ہو، کوئی کام ہے یا نہیں ہے، اب موبائل نہیں ہاتھ لگانا، ٹھیک ہے؟ موبائل لے کر چلے گئے، بچہ بیٹھ گیا، سہم گیا، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ، کیا کرے؟ اب کیا کرے بچہ ہے، بچہ بیٹھے گا تو نہیں نا، اس کو تو ایکٹیویٹی چاہیے، تو اس کے لیے اس کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا۔ عموماً ہم مشورہ دیتے ہیں کہ بچے کو اپنے ساتھ انگیج کریں، پیرنٹس کرتے رہیں۔ ہم اسی طرح مطلب کروڑوں لوگ بڑے ہو گئے، آج وہ ان کے بچے ہیں، وہ کیسے بڑے، اس کو کون سا موبائل تھا؟ جب ہم بچے تھے تو ہمارے پاس کون سا موبائل؟ دیں اس وقت موبائل کا تو نام ہی نہیں سنا تھا ہم نے کہ موبائل بھی تھا۔ اور ہم سے پہلے کے جو ہمارے والد، وہ بھی بچے تو تھے، ان کو ان کے والدین نے بڑا کیا تھا، تو اس وقت تو موبائل نہیں تھا، تو بچے ہی تھے۔ کسی وقت پہ ایسا تو نہیں تھا کہ بچہ بڑوں والے کام کرتا تھا، بچہ تو بچوں والے کام کرتا تھا، اور صدیوں سے یہی چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو بچے کو آلٹرنیٹ دینا پڑتا ہے،
اور اس میں بھی بچوں کی بھی کوالٹی ہوتی ہے. کچھ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے مطلب کہ وہ ٹھنڈے ٹائپ کے ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ ان کے اندر وہ اوور ایکٹیو نہیں ہوتے, بٹ بعض بچے اوور ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ مطلب ان کے اندر ان کو بیٹھنے کی جیسے ان کے اندر کوالٹی ہوتی کوئی نہیں ہے, تو ان کو زیادہ پھر آپ کے اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو جیسے مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہوں گے, کڈس مدنی چینل میں یا دیگر ہمارے پروگرام کے اندر بچوں کو کچھ ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں, لیکن اس ایکٹیویٹیز میں بھی پیرنٹس کو انوالو ہونا پڑتا ہے, کچھ اپنے آپ کو اس کے ساتھ انگیج کرنا پڑتا ہے. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ موبائل کے اندر بہت زیادہ وہ رہے تو اس کو اگر وہ غلام رسول کے جو ہمارے مدنی خاکے ہیں کارٹون سے جو دعوت اسلامی کے ہیں, پوری اس کی ایک ایپ ہے, وہ مطلب ان کو دے دیتے ہیں, تو وہ پھر وہ دیکھتے اس کا ایک ٹائم, کیونکہ وہ کارٹون کے اندر اس کو اس کی غذا مل رہی ہوتی ہے. اسی طرح کڈس مدنی چینل ہے تو اس کے سامنے جب اس کی نشریات آتی ہیں تو بٹھا دیا. الغرض آپ کو بچوں کو ایکٹیویٹی دینی پڑے گی, اس کو انگیج کرنا پڑے گا, چاہے وہ جو بھی ہو. اب وہ انگیج جو ایکٹیویٹی آپ ان کو دے رہے ہیں وہ ان کے اخلاق اور کردار کو اور ان کی صحت کو برباد نہ کرے, یہ چیزیں ضرور نوٹس کیجئے گا. اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے اور یہ یونیورسل ایشو ہے, یہ جب ایک دو گھروں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک یونیورسل ایشو ہے. شاید ہی کوئی گھر اس سے بچا ہوا ہو, الا ماشاء اللہ, ادروائز یہ یونیورسل ایشو ہے. اور شروع میں تھوڑا سا پیسفل موڈ میں پیرنٹس چلے جاتے ہیں, بعد میں یہی جو بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ پینفل بھی ہو جاتی, وہ پیسفل سے پینفل زون میں کب داخل ہو جاتے ہیں شاید ان کو بھی اتنا اندازہ نہیں ہوتا. تو احتیاطیں ہم کو کرنی بھی ہیں اور آلٹرنیٹ بچے کو دینا ہے. دعوت اسلامی نے کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ دینے کی کوشش کی ہے, موبائل کے ذریعے, اپنے اپلیکیشنز کے ذریعے, کچھ ایکٹیویٹیز کے ذریعے. اور الحمدللہ ہماری آپ کی اپنی دعوت اسلامی کا اس موضوع پر کام جاری ہی ہے کہ بچوں کو موبائل کے ذریعے, سافٹ ویئر کے ذریعے, اپلیکیشنز کے ذریعے, یعنی ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز وہ کیا کیا دی جائیں جس سے بچے گھروں میں انگیج بھی رہیں, مصروف بھی رہیں, اور ان کے اخلاق اور کردار بگڑنے کے بجائے سنورنے کی صورت پیدا ہو, درست ہونے کی صورت پیدا ہو. ابھی دعا کریں, اللہ خیر فرمائے. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اے قارعہ تیرے شان, اے